الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم. بھائی اور عزیزو، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. ہمارا ایمان، ہم اللہ سے ایمان رکھتے ہیں، یہ سب سے قیمتی بات ہے. اس سے بڑھ کر کے کوئی قیمت نہیں ہے دنیا میں، کوئی بڑا استعمال کر کے عمل نہیں. اللہ سے ایمان لانا تھا، اور اللہ سے ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی چیز انسان کے لیے محبت ہے. محبت، مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا ہونا یہ ایمان کے بعد دوسری بڑی سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نعمتیں جو انسان کو دیتے ہیں ایمان کے ٹکڑے میں، اور پھر اس کے ساتھ برتاؤ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے ہو. مسلمانوں کا آپس میں اگر برتاؤ محبت سے ہوگا تو اللہ کی نعمتیں بہت آتی ہیں. میرے عزیز دوستو، دین کے پھیلنے کا ذریعہ بھی محبت ہے. اگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اکرام کا برتاؤ کریں گے تو دنیا میں دین پھیلتا ہے. اس کو اکرام ہوتے ہیں. اکرام مسلم، بلکہ ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرے، اس کو اکرام ہوتے ہیں، اس کو محبت ہوتے ہیں، اس کو صرف دلی ہوتے ہیں. آج سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہمارے پاس آپس میں ایک دوسرے میں محبت نہیں ہے. ایک دوسرے کے اندر کو پینا حسد یہ ساری چیزیں آتی. سب سے بڑی دولت ہے کہ انسان دنیا میں عزت کا برتاؤ کرے. سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کرے. ماں باپ کی عزت کرنا اسی طریقے سے محلے کے اندر کوئی بزرگ ہے، ضعیف ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہو، ان کی عزت کرے. عزت کرنا ہی انسان کے لیے بڑی نعمت ہے. ساری نعمتیں اس سے انسان کو ملتی ہے. انسان کی روزی بھی جو بنتی ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے پر روزی بڑھتی ہے. ایسے ہی انسان کی عمر میں جو اضافہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے محبت اور صحیح برتاؤ کرنے سے. حدیث میں آتا سلمن فتح ومن ظلم واسمی رمن اصحابہ. ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، محبت کا برتاؤ کرنا، اخلاق کا برتاؤ کرنا، صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے. تو جس سے انسان کی روزی ٹوٹ جاتی ہے وہ صلہ رحمی نہیں کرنے سے روزی ٹوٹ جاتی ہے. صلہ رحمی کرنا، ہر ایک کے ساتھ برسا محبت کا کرنا، ہر ایک کے ساتھ سلام کرنا، ہر ایک کے ساتھ تمام کا صحیح کرنا. دنیا میں سب سے بڑی چیز صلہ رحمی ہے. اسی سے ساری نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی. صلہ رحمی کرنے سے انسان کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے. صلہ رحمی اور اخلاق کا برتاؤ کرنے سے ایک دوسرے کے ساتھ روزی بڑھتی، عمر میں اضافہ ہوتا، اور انسان کو دین کی توفیق آتی. ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی اور محبت کا برتاؤ کرنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے آپ کے دوست بھی تھے، دشمن بھی تھے. مکہ میں خصوصاً دشمن بہت تھے. دشمنوں نے جو لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کی، اللہ نے ان کو مسلمان بنا دیا.
اور جن لوگوں کے دلوں میں محبت آپ کی نہیں تھی وہ کفر میں رہے، اسی نے مر گئے، اسی نے ماری ہے۔ انسان کے دل میں کسی عزت اور صلہ رحمی کا برتاؤ رہا تو انسان کو اللہ کی توفیق اچھی ہوتی ہے۔ عمل کی توفیق بھی انسان کو صلہ رحمی کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا صلہ رحمی اور محبت سلام کرنا ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا، افشد سلام، ایک دوسرے کو سلام کو عام کرو۔ جتنا سلام ایک دوسرے کو کرنا ہوگا اتنا آپس میں محبت بڑھے گی۔ اسی وجہ سے آج کل کے زمانے میں کیا ہے، سلام نہیں رہا، لوگ اپنی ماں کو باپ کو سلام نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر میں آتے تو باہر سے سلام کرتے، گھر میں ان کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہتی تھی، آپ سلام کرتے تو حضرت عائشہ اس کا جواب دیتی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ اندر داخل ہوتے تھے۔ اس وجہ سے کتنی بڑی بات ہے، اس کی وجہ سے گھروں میں برکتیں ہوتی، گھروں کے اندر سے بلائیں جاتی، گھروں کے اندر سے بیماریاں جاتی، گھروں کے اندر روزی کے راستے پیدا ہوتے، گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے ختم ہوتے۔ بہت بڑا ذریعہ سلام ہے، صلہ رحمی اور محبت کا، آپس میں تعلقات کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ جو بھی کوئی آتا تھا سرکار کے علاوہ بھی پہلے سلام کرتے تھے، پھر گھر میں داخل ہوتے تھے۔ آج کل تو کوئی آدمی اپنے گھر میں آنے کے بعد سلام ہی نہیں کرتا، گھر میں جو بیوی بچے رہتے ہیں وہ تو سلام کرنا، تو اس کی وجہ سے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، گھروں کے اندر جو آپس میں لڑائیاں رہتی وہ ختم ہو جاتی، گھروں میں محبتیں جو رہتی وہ ختم ہو جاتی، بیماریاں جو رہتی وہ ختم ہوتی۔ چھوٹا سا معاملہ ہے لیکن سارا دار و مدار اسی پر ہے کہ گھر میں جب بھی داخل ہو سلام کر کے داخل ہو۔ آج ہمارے پاس ماحول ایسا نہیں رہا، لوگ اپنے گھروں میں جاتے سب سے پہلے ہر آدمی اپنی بیوی کو دو گالی دے دیتا، یہ کیا کری وہ کیا کری، تو گھروں میں لوگ ستان ہو گئی، گھروں میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرنے کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہو گئے، بھائی میں جھگڑے ہیں، ماں باپ میں جھگڑے ہیں، بھائی بہن میں جھگڑے لڑایا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اہلیہ کو سلام کرتے تھے تو حضرت عائشہ جواب دیتی تھی۔ ہیرا سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سلام کیے، اس کے بعد ان سے بات چیت کی کہ اللہ نے مجھے غنی بنایا ہے اور قرآن نازل ہوا ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے سلام کیا تھا حضرت خدیجہ کو، اس کے بعد حضرت خدیجہ ایمان لائے۔ تو سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے اندر صلہ رحمی کرنا، وہ اپنے گھر سے شروع ہوتی۔ اگر ہم اپنے گھر سے صلہ رحمی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حقوق سے صلہ رحمی۔ صلہ کہتے ہیں ملاقات کو، رحمی یعنی محبت سے ملاقات کرنا، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ جتنا صلہ رحمی ایک دوسرے کے ساتھ کرو گے، ہزاروں برکتیں ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں کہ برکتوں کا ذریعہ کیا ہے۔ لوگ برکتوں کے لیے تعویذ گنڈے ڈھونڈ لیتے ہیں، برکتوں کے لیے جو ہے گنڈے ڈھونڈ لیتے ہیں، لوگوں کو ہمارے عاملین کو ڈھونڈ لیتے ہیں، تعویذ گنڈے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ حالانکہ برکتوں کا سب سے بڑا ذریعہ گھروں کے اندر آتے ہی سلام کرنا، محبت کا صلہ رحمی کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے علاوہ جس گھر میں بھی جاتے تھے تو پہلے سلام کرتے تھے، اس کے بعد پھر ان سے پوچھتے کہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے کیا ہے،
تو اس طریقے سے آپ برتاؤ کرتے تھے. آج اگر اس طریقے سے برتاؤ ہو، آج ہمارے پاس کوئی سلام نہیں کرتا، ماں کو نہیں کرتے، باپ کو نہیں کرتے، تو بیوی کو کہاں سے سلام کریں گے؟ گھر میں داخل ہوتے بیوی کو 2 گالیاں دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا؟ لوگ سچے پھٹ جاتی گھر میں، دیور کو قیام ہو جاتی اور ان کے راستے بند ہو جاتے. اسی طریقے سے اللہ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. دین پر عمل کرنے کی جو توفیق ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت صلہ رحمی ہوتی ہے، پڑوس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، پڑوس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے گھر کے بعد اپنے پڑوس کے ساتھ برتاؤ اچھا کرنا، اپنے محلے کی مسجد میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان سے اچھا برتاؤ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنا. آج کل اس کا رواج ہی ختم ہو گیا. اس وجہ سے اپنے گھروں کے اطراف میں جو پڑوس رہتے ہیں، ہر پڑوس سے جھگڑے رہتے ہیں. اپنے محلوں میں مسلمانوں میں دیکھو، ہر پڑوس سے جھگڑا، ایک پڑوس دوسرے پڑوس سے کبھی بھی اخلاق کا برتاؤ نہیں کرتا، بلکہ جھگڑے. پڑوس کا بہت بڑا حق ہے. ماں باپ اور بھائی بہنوں کے بعد سب سے بڑا حق پڑوس کا ہے. پڑوس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اور اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے انسان کو نیک توفیق ہوتی. آج لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، بے دینی عام ہے. یہ کیوں ہے؟ ایک دوسرے سے تعلق نہیں رہا، ایک دوسرے سے محبت کا برتاؤ نہیں رہا. محلے میں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ، ایک دوسرے سے ہمدردی نہیں رہی. اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ عام بے برکتی پھیل گئی، عام بے دینی پھیل گئی. جتنا انسان ایک دوسرے کو سلام کرے گا، محبت کرے گا، اتنا انسان کو دین کی توفیق ہوگی، نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی. ورنہ انسان نماز سے بڑا انعام آتا ہے، بڑا انعام آتا، بڑا انعام جاتا ہے. جتنا انسان میں گٹھ جوڑ ہوتے تھے، گٹھ جوڑ رہے گا، جتنا انسانوں مسلمانوں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح برتاؤ رہے گا، اتنا دین کی نعمتیں ہوتی، ظاہری باطنی، مال دولت، عمر میں برکت اور ہر چیز میں اضافہ ہوتا. دنیا کے اندر جو دین پھیلا ہے وہ آج کرنے سے، تقریر کرنے سے دین نہیں پھیلا. دین جو پھیلا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے کی وجہ سے. ہندوستان میں اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ کر کے جو بیٹھے اپنے اپنے جگہوں پر، وہ کیا کرتے تھے؟ مسلم ہو یا غیر مسلم جو بھی لوگ آتے تھے ان سے محبت کا برتاؤ کرتے تھے، ان سے لین دین کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، اپنی طرف سے پانی پلاتے تھے. محبت کا برتاؤ کرنے کی وجہ سے اولیاء اللہ کے مزاروں پر آج تک لوگ جو آتے جاتے ہیں ان کے کردار اور ان سے محبت کا برتاؤ ہے. انہوں نے ایسا محبت کا برتاؤ کیا کہ ہزاروں لوگ آتے تھے. حالانکہ وہ زبان نہیں جانتے تھے. ہندوستان میں جو حضرت اللہ اولیاء اللہ علماء ہیں، یہاں پہ مسلمان نہیں تھے، سب غیر مسلم قوم آباد تھی، لیکن ان کے سامنے کوئی تقریر نہیں کرے، انہوں نے ان کے سامنے کوئی دوسرا عمل نہیں کیا، بلکہ ان کے سامنے محبت کا برتاؤ کیا. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی ہمارے پاس آتے تھے، ہم پہلے ان کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے. اگر ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو ہم کپڑے اپنے پاس سے نکال کے دے دیتے تھے. اتنا اخلاق کا برتاؤ. آج ہمارے گھروں میں کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. کوئی بھی ایک آدمی باقی والوں کو ایک کپڑا دینے کو تیار نہیں، ایک جوڑا کسی کو دینے کو تیار نہیں. سب مال اپنے گھروں میں جمع کر لے لو. اخلاق محبت کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لین دین کرے، کسی کی ضروریات کو پوری کرے، جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائے، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے. سب سے بڑا دنیا کے اندر نیک عمل یہ ہے. انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے. اور ہمارے پاس ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑا عمل ہے کہ جھگڑے کرنا، لڑائی کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا بولنا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، حرام نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بری باتیں کرنا. یہ عام ہو گیا. یہ عام ہونے کی وجہ سے
جو ہے مسجدیں ویران ہو گئی. بہت کم لوگ آج بھی جس دن نماز پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں. 90% مسلمان آج بھی نماز نہیں پڑھتا, بے دین ہو گئے. تو اصل دین کا یا دنیا کے حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے انسانی ہمدردی ہے, انسانی محبت ہے, انسانی خلوص ہے, ایک دوسرے کو سلام کرنا. پہلے زمانے میں اگر کوئی بوڑھا آدمی بھی اگر گھر سے نکلتا تو باہر جو لوگ نوجوان کھڑے ہوئے رہتے تھے عادت سے کھڑے ہوتے اور بوڑھے غریب آدمی کو سلام کرتے تھے, اور اتنا احترام کرتے تھے کہ سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے. اتنا احترام کرتے تھے پہلے. آج کل کوئی کسی کا احترام محبت نہیں کرتا, ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کرتا. اس وجہ سے مسجدیں بھی ویران ہو گئی تھی. عام طور سے تقریباً 20% آدمی بڑی مشکل سے نماز پڑھتے, 80% آدمی نماز چلایا مسلمان. اس کا سبب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق نہیں رہا مسلمان, جس کی وجہ سے جب گھروں میں بے برکتی عام ہو گئی, گھروں میں محبتیں ہو گئی, تو بھائی بھائی میں جھگڑے عام ہو گئے, میاں بیوی میں جھگڑے بہت ہو گئے دنیا میں مسلمانوں میں. ہر مسلمان کے گھر میں دیکھو میاں بیوی کا جھگڑا ہے. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ شوہر آ کر کے کبھی سلام نہیں کرتا گھر میں, تو بیوی کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ہر گھر میں جھگڑے ہوتے ہوتے طلاق کے اوپر نوبت آ جاتی ہے. یہ سارا ذریعہ جو ہے صرف آپسی تعلقات کے خراب ہونے کا ہے, ہمدردی نہ ہونے کا. یہ سارا برکتیں جو آتی ہیں حج کرنے سے نہیں آتی یا عمرہ کرنے سے, اس سے برکتیں نہیں آتی. برکتیں آتی ہیں گھروں کے اندر اور ایک پڑوس کے ساتھ ہمدردی سلوک کا برتاؤ کرنے سے. جو برکتیں آتی ہیں دنیا میں کہیں نہیں ملتی, خانہ کعبہ میں بھی وہ برکتیں نہیں ملتی جتنی برکتیں اپنے گھروں میں لوگوں سے تعلقات رکھنے پر. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی حج کو چلا گیا اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو اس کا حج قبول نہیں ہے. اگر کوئی عمرہ کرنے کو نہیں چلا گیا, اس کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے, مریض ہے, اس کا رشتے دار کوئی بیمار ہے, اس کا عمرہ قبول نہیں ہے. تو حج عمرے کی عبادت کے موقع اس بات پر ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے, محبت کا برتاؤ کرے. مسجدوں میں دیکھو ایک نمازی دوسرے نمازی کا دشمن ہے, ایک حاجی دوسرے حاجی کا دشمن ہے, ایک دین والا دوسرے دیندار کا دشمن ہے. سب آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہمارے پاس. بڑی مشکل سے ہم مسجد میں جمع ہوتے ہیں, لیکن مسجد میں جمع ہونے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ محبت بات نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے برکت عام ہو گئی. مسلمان دنیا میں پریشان ہو گئے, روزی میں پریشان ہو گئے, بیماری میں پریشان ہو گئے. سارا پیسہ بیماری میں جا رہا, گھروں میں لڑائی جھگڑے سے عام ہو گئے. اتنے ہو گئے کہ ہمارے لڑائی جھگڑے کورٹوں میں بڑے پڑے. یہ جو بے برکتی اور تباہی بربادی آئی, اصل میں تباہی بربادی ہماری ہمدردی محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی. میرے عزیز دوستو, مسجدیں تو بہت بن رہی ہیں, لیکن ہر مسجد رات میں ویران پڑی ہے. کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں اس میں. رات بھر مسجدیں بند پڑی ہوئی, بھوکا لگائے لوگ چلے جا رہے. اس کی نحوست سارے محلے والوں پہ پڑ گئی. اور یہ نحوست اسی وجہ سے کہ لوگ مسلمان مسجدیں بند کرتے رہے, ایک دوسرے سے تعلق نہیں رہا. کوئی مسجد میں بات کرتے رات میں کوئی آیا کہ تو جاؤ بس مسجد بند ہے. یہ ہمارے سارے حالات جو ہوئے آج دنیا میں سب سے زیادہ ہم پریشان ہیں. کسی کی لیے محبت باقی نہیں رہتی. دنیا میں گنتی کے بہت مسلمان ہیں, لیکن مسلمانوں میں کسی کو محبت نہیں رہی. دیکھو فلسطین میں ہزاروں مسلمان ہیں جمع رہ جا رہے, کسی کے آپ سے بات نہیں بھرتے, کسی کے دل روزہ نہیں, کسی کے اندر سڑک نہیں, درد نہیں, کچھ نہیں. بس ہر آدمی اپنے دھن میں لگا ہوا ہے. تو اگر سارے مسلمان خانہ کعبہ میں گھس کے بھی بیٹھیں گے تو اللہ مدد نہیں کرے گا. اللہ مدد یہاں اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنے گلیوں میں, اپنے خاندانوں میں اگر ایک دوسرے سے بہت محبت کا برتاؤ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے مدد کرتا.
کہ اگر مسلمان آپس میں محبت سے رہیں گے تو ہم زمین اور آسمان سے مدد کریں گے، آسمان سے مدد کو زمین سے مدد آئے گی اندر سے، لیکن بچ جاتے کہ مسلمان آپس میں محبت سے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ صحیح کریں۔ آج کسی کے کسی برتاؤ صحیح نہیں ہے، اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں، بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں، بھائیوں کا ماں بہنوں کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں۔ کئی لوگ حج ہو جاتے ہیں، ان کی بہنیں ان کے بھائی ہماری کرتے رہتے ہیں، اور ایک بھائی حج ہو جاتا اس کی بہن دوسرے گھروں میں برتن ہوتی رہی، ایک بھائی عمرے کو جاتا اس کا بھائی جو ہے ہماری کرتا رہتا۔ تو آج کل دین بھی بس برابری پرانا ہوگا، اس وجہ سے ہزار عمرے ہزار حج کرے گی تو لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک حاجی دوسرے حاجی کا دشمن، ایک مسجد میں 4-5 حاجی ہیں، کسی حاجی کو دوسرے حاجی سے محبت نہیں لیتی، یہ سارا توڑ معاملہ ہو گیا۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے آپس میں محبت کا برتاؤ نہیں کیا، سب ایک ہر حالات میں اپنے اپنے مفادات پہ اپنے اپنے فائدے سے کھڑا رہا۔ اس کی وجہ سے دنیا میں بہت تباہی مچی، دنیا میں مسلمانوں کی کوئی عزت باقی نہیں رہی۔ پہلے زمانے میں ایک مسلمان آدمی مسجد سے باہر نکلتا تھا تو باہر کئی دوسری قوموں کے لوگ جو ہے اس کو ادب کر کے سلام کرتے تھے۔ ہماری مسجد کے سامنے دنیا کے قومیں آ کر کے اس وقت کے لیے کھڑی رہتی تھی، دعا کرو دعا کرو۔ آج کوئی دنیا کی قومیں ہمارے سے نفرت کر رہی، محبت نہیں بانٹنے رہی، اس وجہ سے ہم نے خود آپس میں محبت نہیں رکھا تو دنیا میں رہی۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو 10 گالیاں دیتا، آج کل عام ہے، ہر شوہر حاجی ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تعلیمہ ہو، باہر بہت شریف رہتا ہے، گھر میں جا کر کے بیوی کو 10 گالیاں دے دیتا۔ بس یہاں سے نفرتیں شروع ہو جاتی، تباہی بربادی کا اثر یہاں سے شروع ہوتا، اور وہ تباہی بربادی کرتے کرتے بہت دور تک چلی جاتی۔ میرے عزیز دوستو، دین دنیا میں جو ہے آتا ہے لمبے کرتے پہننے سے نہیں آتا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ صحیح ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق ہمدردی ہونا، پڑوس کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ ہمدردی جتنی رہے گی اتنا اللہ نعمتوں سے نوازے گا۔ گھروں کے اندر جو برکتیں آتی ہیں ایک دوسرے سے محبت سے، بلکہ ہماری زندگی میں صلہ رحمی کرنے سے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا بھر کی نعمتیں دیتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی دنیا بھر میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی برکتیں اللہ سے روزی، اللہ سے عمر، اللہ سے صحت اگر مانگنا ہے تو خالی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو، ایک پڑوس دوسرے پڑوس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، ایک بھوکی کو کھانا کھلا دو، غریب کی مدد کرو۔ لوگ جو پیسے والے بن جاتے ہیں، لاکھوں روپے دفع کر دیتے ہیں، کروڑوں روپے دفع کرتے، ایک پیسہ نکالنے کو تیار نہیں ہوتے، تو اللہ کا عذاب آ جاتا، یہ قبر میں پڑ جاتا، اور دولت دوسرے لوگ کھاتے رہتے، لوگ بڑی محنت سے کما کے جمع کرتے رکھتے، یہ مر جاتا اور وہ ساری اولاد کو برباد کرتے رہتی، پھرتے رہتی۔ آج کئی اولادیں اپنے ماں باپ کی دولت کو اٹھا کر کے پھینکتے رہے اور ہمارا وہ پھر رہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے محبت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کرنا، یہ دین ہے۔ مسجد کی مینار بنانے سے دین نہیں بنتا۔ دنیا بھر کے جلسے، جلوس، تماشے کتنے ہو رہے ہیں آج، ہر جگہ بیان ہو رہا، ہر جگہ جلوس ہو رہا، ہر جگہ مسجدیں بول رہی، ہر جگہ مسجدوں میں کولر لگائے جا رہے، مسجدوں میں AC لگا رہے، سب کچھ ہو رہا، لیکن مسجدوں میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں آپس میں محبت نہیں ہے، ان میں آپس میں خوشی نہیں ہے۔ مصلیوں کو امام کی عزت نہیں رہی، امام کو مصلیوں کی عزت نہیں رہی۔ آج کل ہمارے پاس بہت سارے امام نماز پڑھے 2 رکعت کے بعد پیچھے بھاگ جاتے ہیں، مسجد چھوڑ کے جا کے بھاگتا ہے۔ تو امام کو مصلیوں سے محبت عقیدت نہیں رہی، اور مصلیوں کو امام سے محبت عقیدت نہیں رہی، ایک دوسرے کا احترام ہی نہیں رہا، سب معاملہ بہتر ہو گیا ہے۔ آج جا کر کو مسجدیں تو بہت بنی ہوئی ہیں، ناندیڑ شہر میں 300-400 مسجدیں ہیں اور ہزاروں حاجی ہیں، لیکن عام مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے اور عام نوجوان گمراہی کے راستے پر جا رہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، محلوں میں دھڑ قتل والے گیری ہو رہی،
تو دھڑا دھڑ لوگ جو ہے دوسروں کی لڑکیوں کو لے کے بھاگ جا رہے ہیں. یہ بے دینی جو عام ہوئی آپس میں محبت نہیں رہنے سے ہوئی. ایک دوسرے کو کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں. پہلے عام سب سے پہلے ہمارے گھروں میں تھا کوئی بڑا آدمی سامنے نظر آتا تو لوگ گھر کے سلام کرتے تھے. آج سلام ہی نہیں رہا. ماں باپ کو جب سلام نہیں رہا, اپنی بیوی کو جب سلام نہیں کرتے, اپنے بھائی بہنوں کو سلام نہیں کرتے, تو دنیا میں کس کو سلام کریں گے؟ اور ساری برکتیں سلام کے ذریعے سے آتی ہیں. یاد رکھو, ایک دوسرے کو سلام کرو. ساری برکتیں, بیماریاں آج ہمارے گھروں میں کتنی بیماریاں, بے روزگاری عام ہے, لڑائی جھگڑے عام ہیں, اور بہت سارے 50 نوجوان ایسے ہیں جو کماتے نہیں, خالی کھاتے ہیں پیتے ہیں, رات بھر موبائل دیکھتے ہیں 12-2 بجے تک. یہ بے برکتی جو ہو گئی صرف آپس میں محبت میں رہنے سے ہو گئی. تباہ ہو گئے ہمارے نوجوان بچے, اور رات بھی موبائل ہاتھ میں لے کے ایسا بیٹھے ہوئے رہتے ہیں جیسے کہ کوئی آسمان سے فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. یہ تباہی جو آ گئی, صرف یہ مت رکھو کہ بے دینی سے بڑھ گئی, بے دینی بھی اس کی وجہ سے آ گئی. میرے عزیز دوستو, آپس میں ایک دوسرے سے تعلق, محبت, عزت کا برتاؤ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھی ایسی توفیق دے گا کہ کبھی ایک دوسروں کے دل میں نفرت نہیں آئے گی. ایک دوسرے کو سلام کرنا, ماحول گھروں کے اندر بننا, محلوں کی ماحول بننا. اپنے محلوں کی ماحول غلط ہو گئے. تو اب کتنے ایسے وقت رات دن ہمارے پاس ہو رہے تباہی بربادی کے, کسی آپس میں تعلق نہیں رہا. خالی جمعہ کے دن امام جب خطبہ دیتا تو گھر لوگ آتے بھاگ جاتے. نماز کے بعد 2 رکعت سنت نہیں پڑھتے, جمعہ کی نماز پڑھ لیتے لوگ, لیکن نماز کے بعد ٹھہر کے 2 رکعت سنت نہیں پڑھتے, بس بھاگ جاتے, ساری مسجدیں خالی ہو جاتی. حالانکہ سنت پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. جتنا آپ کی اتباع کریں گے وہ آپ سے محبت کی علامت, جتنا نبی سے محبت کریں گے اتنا صحیح توفیق ہوں گی, صحیح عمل آئے گا انسان کے اندر. یہاں گھر کے اندر کسی سے محبت نہیں, تب نبی سے کہاں محبت بڑھتی رہے گی. بس آئے دھڑ آئے, نماز پڑھے, وہ بھاگ گئے. مسجدیں بھی نہ پڑیں گی. آج 10% زیادہ سے زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. آج بھی 80% مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتا 5 وقت میں. فجر کی نماز تو 99% مسلمان نہیں پڑھتے. یہ ساری خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہوئی, ہم آپس میں اصل میں منتشر ہو گئے, ایک دوسرے سے تعلق نہیں رہا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے دینی گھروں کے اندر اور ہمارے دلوں میں آ گئی. اس کا ذریعہ واحد ذریعہ دنیا کے اندر آپس میں محبت کی زندگی بناؤ. جتنا آپس میں تعلقات محبت بڑھائیں گے, محلوں کے اندر, خاندانوں میں, گھروں کے, پہلے اپنے گھر میں, اس کے بعد محلوں میں, پھر خاندانوں میں, پھر دوست احباب میں, ایک دوسرے سے محبت کا برتاؤ کرو. خالی بس سلام کرو ایک دوسرے سے. اتنا کرو گے ساری دنیا کی برکتیں ملیں گی, روزی کے راستے کھولیں گے, اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ رکھ نہیں سکو گے. لیکن اگر یہ نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا. یاد رکھو, اللہ سے برکت حاصل کرنے کا کہ یہ کوئی کھانے کا گھس کے بیٹھا نہیں آئے گی برکت. حدیث میں صاف واضح ہے, کوئی کھانے کا ہاتھ کو بھی لیا گیا اور اس کے گھر میں کوئی بیمار بھوکا پڑا ہوا ہے, اس کا ہاتھ قبول نہیں ہے. یہ کھلی بات ہے. تو عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ آپس میں تعلق صحیح نہیں ہوگا. تو آپس میں محبت تعلق قائم کرو, ہر چیز اللہ قبول کرے گا. دعوت, عبادت, محبت, دین. ورنہ آج دین کی محنتیں تھوڑی ہو رہی, کیا 20 لاکھ آدمی اجتماع میں دعا کر رہے ہیں لیکن اللہ قبول نہیں کر رہے. روزانہ کھانے کعبہ میں 10 لاکھ آدمی ثواب کرتے ہیں, اللہ قبول نہیں کر رہے. حج کے موقع پہ 40 لاکھ آدمی حج کیے لیکن اللہ قبول نہیں کر رہے. ساری دنیا میں ہماری مصیبت چل رہی ہے, ہمارا خون بہ رہا. لاکھوں مسلمان روزانہ مارے جا رہے ہیں, ہزار مسلمانوں کی عزتیں لٹ رہی. مسلمانوں میں آپس میں محبت ہی نہیں رہی, کسی کا کسی سینے میں درد نہیں رہا. تو یہ آپس میں محبت پیدا کرو, انشاءاللہ اس سے بڑا ذریعہ پیدا ہوگا. ساری برکتیں دین کی, دنیا کی, آخرت کی اسی سے ملتی ہیں. 2 آدمی آپس میں جب محبت قائم کر لیتے ہیں, تعلق پیدا کرتے ہیں, اللہ کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور جہاں 2 مسلمانوں میں کٹ ہو گیا, ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, ساری رحمتیں مل جاتی ہیں, چاہے کتنے بھی حد تک کیا کچھ نہیں بات کرو. اصل چیز ہے دنیا میں ایمان کے بعد آپس میں محبت سے رہنا, یہ سب سے بڑی دولت ہے. امیر غریب کا فرق مٹ جائے, چھوٹے بڑے کا فرق مٹ جائے,
ذات پات کا فرق مل جانا، خاندان پرستی نہیں رہنا، بس ایک مسلمان دوسرے کو جب بھی ملے محبت سے ملے تو ان ساری برکتیں آئیں گی۔ یہ چند باتیں میں نے بول دیا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل سے کی محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔